میرا جسم میری مرضی. ہمارے یہاں کی خواتین اکثر یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں ان کو، انسان کسی بھی چیز پر ذرہ برابر بھی قادر نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اس دنیا میں انسان کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے. جتنی جلدی وہ یہ چیزیں ایکسپٹ کر لے اتنا زیادہ ٹھیک ہے. میں بتاتی ہوں کیوں. اسپام سے ایگ کا ملنا جس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے. میں آپ کو سائنس پڑھانے نہیں بیٹھی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سائنس جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ. جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ انسان کیا تھا، ایک گندے پانی کی بوند یا نطفہ تھا گندے پانی کا، جو کہ سینے اور پیٹ کے بیچ سے نکلتا ہے. یہ 14 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا قرآن میں کہ سینے اور پیٹ سے نکلتا ہے اسپام، جو کہ سائنس اب ثابت کر سکا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. فرٹیلائزیشن سے امپلانٹیشن کی پرکریا یعنی کہ جب چیزیں ڈیوائیڈ ہو کر دھیرے دھیرے یوٹرس کی دیوار سے جا کر چپک جاتی ہیں، جس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وہ ایک لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. لیچ یعنی جونک کی شکل میں ہوتا ہے. جونک اکثر چپکی رہتی ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹرس میں تو وہ بھی ایک لیچ کی شکل میں ہی ہوتا ہے. یہ بھی قرآن نے 14 سال پہلے ہی بتا دی تھی بات. اور کچھ بچے اس پروسیس کو پاس کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں. ہر ایک عورت اس پروسیس سے گزرتی ہے، یہ چیزیں محسوس کرتی ہے اپنے عام زندگی میں. اور جب بچے کا دل، دماغ، ہڈیاں اور اس کی دھڑکن، آنکھ، ناک، کان، آنکھوں کا کھلنا اور اس کی سننے کی پرکریا کا بڑھنا اور اس کے ہاتھوں کا بڑھنا یا ہاتھوں کا پورا ہونا، یہ پرکریا جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں سنتا، بولتا، دیکھتا بنایا اور تمہارے اعضاء کو درست کیا. اعضاء کو درست کیا یعنی ہاتھ پیر کو پورا بنایا یا تندرست بنایا تمہیں. اس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے. اس پروسیس کے دوران بھی کچھ بچے مر جاتے ہیں اور جب بچہ پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوزیشن بدل لیتا ہے، جس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا. یعنی ہر چیز کا دعوت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. عورت اس پروسیس میں اگر کسی چیز پر قادر ہے تو مجھے بتائے. جو یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس دنیا میں ذرہ برابر بھی انسان کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے. پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی بہت سارے بچوں کو مار دیا جاتا ہے یوٹرس میں بھی اور یوٹرس کے باہر آنے سے بھی. یوٹرس کے باہر آتے آتے بھی بہت سارے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں. اگر تم کسی چیز پر قادر ہو تو اس چیز کو روک کیوں نہیں لیتی؟ سورہ واقعہ میں اس چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے. میں اس کی آیتیں یہاں لگا دیتی ہوں، آپ خود جا کر پڑھیں. اس سمجھانے کا صرف یہ سب بات یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہم پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہم چلے جاتے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے اجازت یہ ختم کر دی اس دن ہم مر جاتے ہیں. اگر تم سچے ہو اپنے ارادے میں یا جو کچھ بھی تم دعوے کرتے ہو تو اپنے اندر سے جب تمہاری موت آتی ہے، جب تمہاری روح نکلتی ہے، تب تم اسے اپنی جان میں واپس کیوں نہیں ڈال لیتے؟ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. انسان کا تکبر کرنا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. انسان جو پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بڑھتا ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے چھین لی اجازت، اس کے ہاتھ پیر چل نہیں پائیں گے، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر پائیں گے، وہ چل نہیں پائے گا، وہ بول نہیں پائے گا. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اب اس کی زبان کو حکم دے دیا تو وہ خود ہی خود بولنے لگے گی، خود ہی خود اس کے ہاتھ پیر چلنے لگیں گے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. جو کچھ بھی میں نے آپ کو سمجھایا، جو کچھ بھی آپ سمجھے، کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.